نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیونٹی کے پاس نہ بھاری جسم ہے، نہ بڑی طاقت ہے، اور نہ ہی اپنی حفاظت کے لیے کوئی بڑے ہتھیار ہیں، بلکہ سارا دن پیروں تلے روندی جاتی ہے، پھر بھی اس کی نسل باقی ہے۔ کون ہے اس کی نسل کو زندہ رکھنے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ ایک کھجور میں توانائی بھی ہے، فائبرس بھی، شکر بھی، پروٹینز بھی، منرلز بھی، وٹامنس بھی۔ کیا یہ سب چیزیں خود بخود کھجور کے اندر چلی جاتی ہیں؟ کیا کوئی انسان بھیجتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جس نے قدرت کا یہ نظام بنایا ہے؟ کوئی ہے جو پریشانیوں اور لا علاج بیماریوں سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت ایوب کو شفا کس نے دی؟ کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ چاہیں لیکن سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ سائنسدان لاکھ چاہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقت کو نہیں روک سکتے۔ کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آنکھوں کا ایسا خوبصورت جوڑ بنایا کہ وہ دونوں ساتھ دیکھتی ہیں، ساتھ حرکت کرتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں اور ساتھ جاگتی ہیں۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس، اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا، اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ ہر روز زمین کے اوپر آگ جلتی ہے، لیکن آگ زمین کو نہیں جلاتی، ورنہ اب تک زمین ختم ہو چکی ہوتی۔ کون ہے اس کائنات کو بنانے والا؟ انسانوں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ سورج کو تھوڑا قریب کر سکیں یا چاند کو دور کر سکیں۔ پھر وہ کون ہے جس نے چاند، سورج، سیاروں کے بیچ فاصلے طے کر رکھے ہیں؟ وہ جب چاہتا ہے تو زندہ درخت بھی حرکت نہیں کرتے، جب وہ چاہتا ہے تو بے جان پانی بھی طوفان مچا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا حکم اس کائنات پر چل رہا ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی اعلیٰ ہے؟ ملک کے دور دراز علاقوں میں فصلیں پکتی ہیں، تیرے گھر تک پہنچتی ہیں، تیرا نوالا بنتی ہیں، پھر ہضم ہو کر ہر ایک کو اپنا رزق پہنچ جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو چاہتا ہے تو پتہ نہیں ہلتا، اور جب چاہتا ہے تو زمین کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔